بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب پیارے پیارے بچوں کا؟ امید ہے سب بچے بالکل ٹھیک ہوں گے اور رمضان انجوائے کر رہے ہوں گے اور قرآن سے اچھی اچھی باتیں سیکھ رہے ہوں گے۔ قرآن تو سارا ہی بہت اچھا ہے، بس ہم جب پڑھتے ہیں نا تو بس اس کو سمجھ کے پڑھیں اور اسے ہم سیکھنے کے کام سیکھ جائیں اور عمل میں لے کر آئیں تو سب اچھے اچھے بن جاتے ہیں۔ تو بچوں، آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں 20واں پارہ۔ 20ویں اس پارے میں سورہ نمل میں آیت نمبر 60 سے لے کر 65 تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، کس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور کس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا؟ ہم ہی نے اس سے سرسبز باغ اگائے۔ تمہارا کام تو نہ تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگاتے۔ تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے، کوئی اور بھی اللہ ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ لوگ راستے سے الگ ہو رہے ہیں۔ بھلا کس نے زمین کو قرار گاہ بنایا اور اس کے بیچ نہریں بنائیں اور اس کے لیے پہاڑ بنائے، اور کس نے دو دریاؤں کے بیچ اوٹ بنائی؟ یہ سب کچھ خدا نے بنایا۔ تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور بھی اللہ ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان میں اکثر دانش نہیں رکھتے، عقل نہیں رکھتے۔ بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اسے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟ کون تم کو زمین سے اگلوں کا جانشین بناتا ہے؟ یہ سب کچھ خدا کرتا ہے۔ تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ ہرگز نہیں، مگر تم بہت کم غور کرتے ہو۔ بھلا کون تم کو جنگل اور دریا کے اندھیروں میں رستہ بتاتا ہے، اور کون ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے؟ یہ سب کچھ خدا کرتا ہے۔ تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں، خدا کی شان اس سے بہت بلند ہے۔ بھلا کون خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر اس کو بار بار پیدا کرتا رہتا ہے؟ اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ سب کچھ خدا کرتا ہے۔ تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور بھی اللہ ہے؟ ہرگز نہیں، کہہ دو کہ مشرکو، اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ کہہ دو کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں خدا کے سوا غیب کی باتیں نہیں جانتے، اور نہ یہ جانتے ہیں کہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ تو بچوں، اگر ہم اپنی زمین پر، اپنی کائنات پر ایک نظر دوڑائیں، یہ زمین، آسمان، بارش، بادل، ہوا، پہاڑ، یہ سب کس نے بنا دیا؟ اتنی بڑی ساری زمین اللہ نے ہمارے آگے بنا کے رکھ دی، اور اس نظام کو مینج کر رہا ہے اللہ۔ صرف بنا کے ہی نہیں رکھتی، بلکہ اس کی انتظام کا ذمہ بھی لے لیا۔ اس کو بہت اچھے سے اس کا انتظام ہو رہا ہے۔ ہر چیز وقت پہ، ہر چیز کا وقت مقرر ہے۔ کون ایسے کر سکتا ہے؟ یہ سب کچھ انسان کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اتنی پیاری کائنات بنا دی۔ ہمیں ایک چھوٹی سی چیز کو دے دیتا ہے نا، ہم اس کے اتنے مشکور ہو جاتے ہیں، کیا ہے اس نے مجھے یہ اتنا پیارا گفٹ دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوری دنیا گفٹ کی ہوئی ہے، پوری کائنات۔ یہ پرندوں کا اچھا اچھا سا بولنا، یہ گرینری، درخت، پھول، سبزہ، پہاڑ، دریا، بارش، بادل، سمندر، کون سی چیز ہے جو جو اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ ہم اس کو سوچتے نہیں، ہم اس پہ غور و فکر نہیں کرتے۔ اب ارتھ ہی کو دیکھ لیں آپ، ہم جس زمین پہ چلتے ہیں، یہ مسلسل گھوم رہی ہے، روٹیٹ کر رہی ہے۔ کہ ہمیں اس کی موومنٹ فیل ہوتی ہے؟ ہم تو بڑے مزے سے اس کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر بڑا کچھ چل رہا ہے۔ اس کے اندر بہت ساری ایک اور اندر بھی اس کے ایک پوری دنیا ہے، ہمیں کبھی وہ بھی فیل نہیں ہوا۔ ہم تو آرام سے اوپر مزے سے چلتے رہتے ہیں۔ اور دو سمندروں کو، جیسے اللہ نے میٹھے سمندر کو اور نمکین سمندر کو ملا کے رکھا ہوا ہے، اور پھر بھی وہ نہیں ملتے۔ کسی بیریئر کے بغیر، کسی پردے کے بغیر وہ آپس میں اکٹھے ہیں، لیکن علیحدہ علیحدہ ہیں۔ کون کر سکتا ہے ایسے؟ اللہ کے سوا تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔
اور تو اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مضطر کی دعا سنتا ہے. مضطر ہوتے بے قرار. جب بہت بے قراری میں آپ دعا کرتے ہیں نا تو کون سنتا ہے؟ کون ہوتا ہے اس وقت جب کوئی بھی نہیں سن رہا ہوتا, کوئی بھی ساتھ نہیں دے رہا ہوتا. امیجن کریں کہ آپ کہیں کے اکیلے ہیں بالکل, اور آپ کو کوئی بہت مشکل ہوگی اور آپ کہیں گے ہیلپ ہیلپ. کس کو کہہ رہے ہوں گے؟ بیکاز یو نو دیٹ, آپ کو پتا ہے کہ کوئی ایک طاقت ہے جو آپ کو پکڑے ہوئے ہے, کوئی آپ کو سن سکتا ہے. اس لیے کہتے ہیں ہیلپ ہیلپ. اسی لیے جو جتنا مرضی مشرک ہو جائے, جتنا مرضی کہ میں خدا کو نہیں مانتا, میں اللہ کو نہیں مانتا, میں تو یہ تو میں تو وہ. فار ایگزامپل وہ کس سمندر میں گیا اور این سمندر کے درمیان میں وہ پھنس جاتا ہے, اس کی کشتی الٹ جاتی ہے. وہ کہے گا نا میری مدد کرو, ہیلپ ہیلپ, میری مدد کرو. لیکن اسے پتہ ہے اس کے ارد گرد کوئی انسان نہیں ہے, کس کو پکارے گا؟ وہ اللہ کو پکارتا ہے نا, کیونکہ ہر کسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں ڈال دی ہے. اللہ کی پریزنس تو اللہ نے فطرت میں ڈال دی ہے. اب چاہے انسان اس کو مانے یا نہ مانے. اور اتنی زیادہ نشانیاں اللہ نے ہمارے ارد گرد پھیلا دی ہیں, جن پہ غور و فکر کر کے اللہ کو بہت آسانی سے مان سکتے ہیں. تو پھر ہم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو مزے سے اس کی انجوائے کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں کس نے دی ہے, کیوں دی ہے, کب دی ہے, کیسے دی ہے. ہم تو بس اس سے مزے لے لیں. ایسے ہی ہے نا. تو ایک ایک چیز کو دیکھ کے آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں, اتنی زیادہ نعمتیں دی ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا کرنی ہے, بہت زیادہ. اپنے لیے دعا کرنی ہے, اپنے پیرنٹس کے لیے دعا کرنی ہے, اپنی ایک ایک چیز کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے, اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر آپ کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو. ہم مانگتے ہیں؟ ہم تو پہلے جا کے ماما کو شکایت لگاتے ہیں کہ یہ چیز ٹوٹ گئی. جیسے ہی چیز ٹوٹے نا آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا, فوراً ہاتھ اوپر اٹھانے ہیں اور کہنے اللہ تعالیٰ مجھے یہ چیز ٹوٹ گئی, مجھے نہیں دلا دے. اللہ دلا دے گا. اب اس کا وسیلہ ماں باپ بنیں گے یا کوئی بھی بنے گا, وہ تو اللہ تعالیٰ کسی کے وسیلے سے آپ کو وہ چیز دلا دے گا, لیکن سب سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیسن ختم ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.